السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ عزیز طلباء کرام، آج ہم اسلامک اسٹڈی کا لیکچر نمبر 2 شرک اور اس کی اقسام پڑھیں گے۔ اسلام کے اندر شرک کے لغوی اور اصطلاحی معنی کیا ہے اور شرک کی قباحت کیا ہے، شرک کی ابتدا کب اور کیسے ہوئی زمین پر، اور شرک کی اقسام کیا ہے، تاکہ اللہ تعالیٰ اس سب سے بڑے کبیرہ گناہ سے ہم کو محفوظ فرما لے۔ اب ہم دیکھیں گے شرک کے حوالے سے کہ شرک کے لغوی معنی کیا ہیں، اصطلاحی معنی کیا ہے، اور شرک کی ابتدا کیسے ہوئی۔ شرک کے لغوی معنی حصہ داری اور ساجھے پن کے ہیں۔ اصطلاح میں شرک کہتے ہیں اللہ تعالیٰ کی ذات، صفات اور صفات کے تقاضوں میں کسی دوسرے کو اللہ تعالیٰ کا حصہ دار یا ساجھی ٹھہرانا، یہ شرک کہلاتا ہے۔ اب شرک کی ابتدا کے بارے میں یہ بات بعض علماء کرام اور مفسرین کے نزدیک ہے کہ عقیدہ توحید انسان کا سب سے پہلا عقیدہ ہے۔ شرک اور اس کی پیداوار بعد کی چیزیں ہیں۔ دنیا کا جو پہلا انسان حضرت آدم علیہ السلام تھے، وہ موحد تھے۔ انہوں نے اپنی اولاد کو توحید کی تعلیم ہی دی، لیکن جیسے نسل انسانی میں اضافہ ہوتا گیا، لوگ دائیں بائیں بکھر گئے اور اپنی سچی اور اچھی تعلیمات کو بلا دیا گیا اور گمراہی کا شکار ہو گئے۔ ایک اللہ وحدہ لا شریک کو ماننے کی بجائے انہوں نے مختلف اپنے معبود بنا لیے۔ کسی ہیبت چیز کو دیکھا، خوف زدہ ہو کر دیوتا سمجھ لیا، اس کی پوجا پاٹ شروع کر دی۔ آگ کا دیوتا، سمندر کا دیوتا، آندھیوں وغیرہ کے دیوتا انہوں نے بنا لیے۔ جس چیز کو نفع بخش دیکھا اس کی بھی پوجا شروع کر دی، جیسا کہ ہمارے ہمسایہ ملک ہندوستان میں گائے کی پوجا اسی وجہ سے کی جاتی ہے کہ وہ نفع بخش ہے، تو اس کو اس لحاظ سے اس کی عبادت شروع کر دی گئی۔ اللہ تعالیٰ نے یکے بعد دیگرے کئی پیغمبر بھیجے، جنہوں نے قوموں کو آ کر عقیدہ توحید کا بھولا ہوا سبق یاد کرایا اور شرک کی مذمت کی۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان الشرک لظلم عظیم، بے شک شرک سب سے بڑا ظلم ہے۔ ظلم کے لغوی معنی اندھیرا ہوتا ہے۔ اصطلاحاً ظلم کہتے ہیں کہ حقدار کا حق چھین کے کسی دوسرے کو دے دینا، غیر مستحق بندے کو کسی حقدار کا حق دے دینا، یہ ظلم کہلاتا ہے۔ اور شرک زمین پر سب سے بڑا ظلم ہے۔ مشرک انسان اللہ تعالیٰ کے حقوق وہ چھین کر غیروں کو دے دیتا ہے۔ وہ اللہ تعالیٰ کی ذات کے جو حقوق ہیں، جیسا کہ رکوع ہے، سجدہ ہے، عبادت ہے، روزہ ہے، قیام ہے، سیام، یہ سب اللہ تعالیٰ کی ذات کے لیے، اور اسی طرح قربانی بھی اللہ کے لیے، نذر بھی اللہ کے لیے، نیاز بھی صرف اللہ کے نام کے لیے۔ اب جو بندہ غیر اللہ کے نام کی نذر نیاز دے رہا ہے، وہ اللہ کا حق دوسرے کو دے رہا ہے۔ اور شرک سب سے بڑا ظلم اور سب سے بڑا جرم، آسمان کی نیلی چھت کے نیچے اور زمین کے سینے کے اوپر سب سے بڑا مجرم انسان وہ جو ہے جو اللہ کی ذات کے ساتھ شرک کرتا ہے۔ اب امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے سورہ لقمان کی آیت نمبر 13 اس آیت کریمہ کی تفسیر کرتے وقت شرک کا سب سے بڑا گناہ ہونے کا سبب اور وجہ جو لکھی ہے وہ یہ ہے، نمبر 1 کہ خالق اور مخلوق کے درمیان جو فرق ہے وہ ختم کیا جاتا ہے، مخلوق کو خالق کے برابر کیا جاتا ہے۔ نمبر 2، اللہ تعالیٰ جو پوری کائنات سے بے پرواہ ذات ہے، غنی ہے، کسی کا محتاج نہیں، اور ایک انسان جو کسی کا محتاج ہے کسی نہ کسی صورت، اس کو اس اللہ کے ساتھ شریک کیا جاتا ہے جو کسی کا محتاج نہیں ہے۔ نمبر 3، اللہ تعالیٰ کی ذات ہمیشہ سے ہے، هو الاول والآخر، اول بھی ہے آخر بھی ہے۔ کل من علیہا فان ویبقا وجہ ربک ذو الجلال والاکرام، ہر ایک نے فنا ہو جانا ہے، ختم ہو جانا ہے،
صرف تیرے رب کی ذات باقی رہے گی جو عزت والی ہے۔ تو ایک فانی کو، فنا ہونے والے کو باقی رہنے والے رب کے ساتھ شریک کیا جاتا ہے۔ یہ 3 توجیحات امام ابن کثیر، حافظ اماد الدین نے تفسیر ابن کثیر میں نقل کی ہیں کہ اس وجہ سے شرک سب سے بڑا گناہ ہے۔ اور قرآن مجید میں دوسری جگہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے سورۃ النساء، ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ مشرک کو معاف نہیں کرے گا، اس کے علاوہ جو بھی انسان گناہ کر لے اللہ جسے چاہے معاف فرما دے گا۔ ایک حدیث قدسی بھی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ابن آدم زمین سے لے کے آسمان تک کا جتنا خلا 500 سال کی مسافت کا یہ خلا ہے، اگر یہ گناہوں سے بھر دے مگر اس میں شرک نہ ہو تو میں اس بات پر قادر ہوں کہ قیامت کے دن اس کو معاف کر کے جنت عطا کر دوں گا۔ کیونکہ مشرک ابد الآباد ہمیشہ جہنمی ہے، اس بات میں کوئی شک نہیں۔ یہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو بندہ شرک کرتا ہے اللہ نے اس پر جنت کو حرام قرار دے دیا ہے، اس کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ تو لہذا ہمیں شرک سے بچ کر اپنی زندگی بسر کرنی چاہیے۔ یہ شرک کی ابتدا، اور بعض علماء کرام اور مفسرین کے نزدیک شرک کی ابتدا کا جو ذریعہ اور سبب ہے وہ قوم نوح سے ہے۔ قوم نوح کے 5 بزرگ، اور یہ نیک بزرگ تھے، ود، سواع، یغوث، یعوق اور نصر۔ سورۃ نوح آیت نمبر 33، 29واں پارہ، یہ 5 بزرگوں کا ذکر ہے، اور یہ قوم نوح کے 5 نیک لوگ تھے۔ بعض مفسرین کہتے ہیں کہ بزرگوں کی اور انسانوں کی جو عبادت اور پوجا کا سلسلہ ہے وہ قوم نوح سے شروع ہوا۔ کیسے شروع ہوا؟ یہ 5 نیک لوگ اللہ کے فرما بردار یہ وفات پا گئے، یہ دنیا سے چلے گئے۔ جب یہ دنیا سے چلے گئے تو شیطان نے ان کی اولادوں کے ذہن میں یہ وسوسہ ڈالا کہ تم ایسا کیوں نہیں کر لیتے کہ اپنے ان بزرگوں کی یادگار مصور کو بلوا کے، ان کی تصویریں بنوا کے اپنے گھروں میں، اپنے ڈرائنگ روم میں، اپنے بیڈ روم میں، اپنے کمروں میں، دیوار چسپاں کر دو، اویزاں کر دو، تاکہ جب تم ان کو دیکھو تو تمہارے دل میں بھی یہ احساس پیدا ہو کہ جیسے یہ نیک تھے ویسے ہی ہم نے نیک بننا ہے۔ اس قوم نے ایسے ہی کیا، انہوں نے تصویریں بنوا کر اویزاں کر دی۔ اب یہ لوگ تو چلے گئے، پھر ان کے جو بچے تھے وہ بڑے ہوئے، جوان ہوئے، بالغ ہوئے، تو وہ جب اس عمر کو پہنچے تو شیطان نے، ابلیس نے ان کے ذہن میں یہ وسوسہ ڈال دیا کہ یہ جو تصویریں لگی ہوئی ہیں تمہارے آبا ان کی عبادت کیا کرتے تھے، تو لہذا تم بھی ان کی عبادت کرو، جیسا کہ قرآن مجید میں بھی اس کا ذکر کیا گیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ تم ود، سواع، یغوث اور یعوق کو کبھی نہ چھوڑنا۔ وقالوا لا تذرن آلہتکم ودم ولا سواعم ولا یغوث ویعوق ونسرا، کہ انہوں نے کہہ دیا کہ اپنے ان 5 معبودوں کو نہ چھوڑنا، ود کو، سواع کو، یغوث کو، یعوق اور نصر کو۔ حالانکہ یہ پانچوں کے پانچوں لوگ قوم نوح کے نیک لوگ تھے، پارسا لوگ تھے، لیکن بعد میں قوم وسوسوں میں مبتلا ہو کر شیطان نے حملہ کیا تو انہوں نے اپنا ایمان ضائع کر دیا۔ اب شریعت اسلامیہ کے مطابق بھی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم اور حدیث کے مطابق بھی، جس گھر میں تصویر ہوتی ہے وہاں رحمت کا فرشتہ نہیں آتا، تو لہٰذا ہم کو ایسی چیزوں سے اجتناب کرنا چاہیے جس کی وجہ سے ہمارے گھر میں رحمت کے فرشتے کو آنے میں رکاوٹ ہو۔ ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو اپنانا چاہیے۔ یہ شرک کی ابتدا اور اس کی مذمت اور مختصر سا تعارف تھا۔ آگے شرک کی اقسام ہے۔ شرک کی اقسام میں 3 اس کی اقسام ہے: ذات میں شرک، صفات میں شرک، اور نمبر 3 صفات کے تقاضوں میں شرک۔ اب ذات میں شرک کے اعتبار سے مختلف دنیا کے اندر باطل اور گمراہ مذہب ہے جنہوں نے اللہ تعالیٰ کی ذات میں شرک کیا۔ ان میں سے ایک پارسی مذہب ہے، مجوسی مذہب بھی جو ہے، ان کے نزدیک 2 خدا ہیں، ایک خیر کا خدا
اور ایک شر کا خدا۔ اسی طرح یہودی مذہب ہے، انہوں نے بھی اللہ کی ذات میں شرک کیا۔ وقالت الیہود عزیر ابن اللہ، انہوں نے عزیر علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا قرار دے دیا۔ اسی طرح عیسائی مذہب، انہوں نے بھی اللہ کی ذات میں شرک کیا، اور ان کا عقیدہ تثلیث ہے، 3 خداؤں کا عقیدہ۔ معاذ اللہ، ان کا عقیدہ یہ ہے کہ خدا 3 ہے، اور وہ 3 خدا یہ کن کو شمار کرتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ، حضرت عیسیٰ اور حضرت جبرائیل علیہ السلام۔ اور بعض عیسائیوں کے نزدیک اللہ تعالیٰ، حضرت جبرائیل اور حضرت مریم علیہ السلام، اور بعض کے نزدیک حضرت عیسیٰ علیہ السلام، حضرت مریم اور اللہ تعالیٰ، یہ 3 خدا۔ تو ان تینوں کو وہ عقیدہ تثلیث میں، اور اکثریت کے نزدیک صرف ایک کا فرق ہے کہ 3 خداؤں میں اللہ تعالیٰ ہے، حضرت عیسیٰ اور حضرت جبریل، اور بعد اللہ اور عیسیٰ اور حضرت جبریل کی بجائے حضرت مریم علیہ السلام کو تیسرا الہ مانتے ہیں۔ تو یہ ان کا باطل عقیدہ ہے 3 الہ کو ماننا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اپنی ذات کے بارے واضح طور پہ فرمایا قل هو اللہ احد، اللہ ایک ہے، اللہ بے نیاز ہے، اللہ الصمد لم یلد ولم یولد۔ یا تم جھوٹ بولتے ہو کہ اللہ کی اولاد ہے، تم جھوٹ بولتے ہو کہ عزیر اللہ کا بیٹا ہے، تم جھوٹ بولتے ہو کہ عیسیٰ اللہ کا بیٹا ہے، ذالکم قولکم بافواہکم، یہ تمہارے منہ کی بات ہے، حقیقت کے ساتھ اس کا کوئی تعلق نہیں۔ اسی طرح مشرکین مکہ نے بھی اللہ کی ذات کے ساتھ شرک کیا، انہوں نے فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں قرار دے دیا، تو یہ اللہ تعالیٰ کی ذات میں شرک کیا گیا۔ اس کے بعد مزید اللہ تعالیٰ کی ذات میں جو شرک کی وضاحت ہے، جو ہماری کتاب میں بھی لکھی گئی ہے، کہ اس کا مفہوم یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی حقیقت میں کسی دوسرے کو اس کا حصہ دار سمجھنا، وہی حقیقت کسی دوسرے میں ماننا جو اللہ تعالیٰ میں ہے، تو لہٰذا 2 یا 3 خداؤں کو ماننا یہ شرک ہے، یا 4 خداؤں کو ماننا بھی شرک ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے واضح طور پہ فرما دیا کہ ذات کے اعتبار سے کہ لم یلد ولم یولد، نہ اس کی کوئی اولاد ہے اور نہ اللہ تعالیٰ کسی کی اولاد ہے، اس جیسا ہی کوئی نہیں، اللہ تعالیٰ کی طرح کا ہی کوئی نہیں۔ تو یہ شرک کی اقسام میں پہلی قسم ہے ذات میں شرک، دوسری قسم ہے صفات میں شرک۔ اس کا مفہوم یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی جیسی صفات کسی دوسرے میں ماننا، علم، قدرت یا ارادہ کسی دوسرے کے لیے ثابت کرنا، یعنی کہ جو اللہ کا علم ہے اس طرح کا علم کسی کے پاس نہیں، جیسی اللہ کی قدرت ہے ویسی کسی کے پاس نہیں۔ اور یہ بات ہم اللہ تعالیٰ کی صفات کے یکتائی کے بارے میں تفصیل سے یہ باتیں پڑھ چکے ہیں۔ اور اسی طرح دوسرے کو ازلی و ابدی، یعنی ازل ہمیشہ سے، ابدی ہمیشہ رہے گا، کسی دوسرے کو سمجھنا یہ بھی شرک ہے، یہ صرف اللہ کی صفات ہے۔ یا کسی دوسرے کو قادر مطلق یعنی قدرت میں آزاد ہونا، کسی کا پابند اور متحد نہ ہونا، یہ صرف اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، یہ شرک کہلاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لیس کمثلہ شیء، قرآن مجید سورۃ الشعراء میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کوئی چیز اس کی مثل نہیں، کیونکہ ہر مخلوق اللہ تعالیٰ کی محتاج ہے، جو بھی جس میں جو صفت پائی جاتی ہے وہ اللہ تعالیٰ کی عطا کردہ ہے، جبکہ اللہ کی تمام صفات اس کی ذاتی ہیں، کسی دوسرے نے اللہ کو عطا نہیں کی۔ شرک کی تیسری اور آخری قسم ہے صفات کے تقاضوں میں شرک۔ اللہ تعالیٰ عظیم صفات کا مالک ہے، اور اس صفات کا تقاضا یہ ہے کہ اس کی عبادت بندگی کی جائے، صرف پیشانیاں اس کے سامنے جھکائی جائیں، اقتدار اعلیٰ اللہ کو مانا جائے، اللہ تعبدوا الا اياه، تم صرف اللہ کی عبادت کرو، وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ، فرمایا تمہارا معبود ایک اللہ ہی ہے، وَمَن لَّمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ، اور جو لوگ اللہ کے حکم کے بغیر فیصلہ کرتے ہیں نازل کردہ قانون کے علاوہ، وہ یہی لوگ کفر کرتے ہیں، کیونکہ اسلام میں ان الحکم الا للہ، حکمران صرف اللہ ہے، جو بھی وقتی طور پر خلیفہ بنے، وزیر اعظم بنے، پرائم منسٹر جو بھی بنے، صدر بنے، وہ اللہ کا نائب ہے، وہ اللہ کے حکم کا پابند ہے، اس کو اسلام کے قوانین میں حلال و حرام میں تبدیلی کرنے کا یا کسی قانون میں کسی سزا میں کوئی اختیار نہیں، کیونکہ اسلام میں حکم صرف اللہ کا ہے۔
اللہ تعالیٰ کو ہی منعم حقیقی یعنی حقیقی نعمت کرنے والا اللہ ہے۔ خلوص دل سے اللہ کا شکر بجا لایا جائے، زبانی اور عملی طور پر بھی، اور اپنی بندگی کا رخ اللہ کی طرف کیا جائے۔ اب یہاں ایک بڑی خوبصورت بات لکھی گئی ہے کہ شرک یہ نہیں کہ لکڑی کو، پتھر کو بت بنا کر پوج لینا۔ ہاں یہ بھی شرک ہے، لیکن صرف شرک اسی حد تک محدود نہیں ہے۔ افسوس کی بات یہ ہے کہ آج مسلمانوں میں بھی شرک آ چکا ہے۔ میں نے قریب کے علاقے میں دیکھا ہے، ایک مورتی پتھر کی بنا کر، جو ایک اونٹنی کی صورت بنا کر لوگوں نے اس کے گلے میں مالائیں ڈالی ہوئی ہیں، اور شرک کسے کہا جاتا ہے؟ اگر ہندو ایسا کرے، بھگوان کو بنا کر اس کے گلے میں ڈالے، تو وہ مشرک ہے، وہ کافر ہے، وہ ہندو ہے، اور مسلمان کلمہ پڑھ کے جو مرضی کر لیں۔ تو لہذا خدارہ اپنے عقیدے کی ہمیں اصلاح کرنی چاہیے، قطعاً ایسی چیزوں کے قریب نہیں جانا چاہیے۔ شرک سے اللہ تعالیٰ ہمیں محفوظ فرمائے۔ تو شرک یہ بھی ہے، لیکن وہ ہمارے مصنفین یہ لکھتے ہیں کہ اپنی حاجات کے لیے کسی انسان سے امید لگانا، اور ایسی عاجزی کسی کے سامنے کرنا جس کا حق صرف اللہ کو ہے کہ اللہ کے سامنے ایسی عاجزی کی جائے، تو یہ بھی شرک ہے۔ وہ روزگار کے مسائل ہوں، وہ اولاد کے مسائل ہوں، صحت تندرستی کے مسائل ہوں، کاروبار کے مسائل ہوں، وہ ساری کی ساری عاجزی ہمیں اپنے اللہ کے سامنے پیش کرنی ہے، غیروں کے سامنے یہ عاجزی پیش نہیں کرنی۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں وَاتَّخَذُوا مِن دُونِ اللَّهِ آلِهَةً لَعَلَّهُمْ يُنصَرُونَ، اور وہ اللہ کو چھوڑ کے ایسے الہ پکڑتے ہیں کہ وہ ان کی مدد کریں گے، جو کہ ان کی مدد کرنے کے ذرا بھی طاقت نہیں رکھتے۔ دوسری جگہ فرمایا امن هَذَا الَّذِي يَرْزُقُكُمْ إِنْ أَمْسَكَ رِزْقَهُ، بھلا وہ کون، اگر اللہ روزی بند کر دے تو کون روزی عطا کر سکتا ہے؟ لہذا صفات کے تقاضوں میں شرک سے بھی اللہ میں محفوظ فرمائے، ذات میں شرک سے محفوظ فرمائے، صفات میں شرک سے محفوظ فرمائے، اور ہمیں پوری زندگی عقیدہ توحید پر گامزن رہنے کی اللہ توفیق عطا فرمائے۔ وما توفیقی الا باللہ، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔